عزیزان محترم، اب دیکھیں جو ہماری گفتگو چل رہی ہے اور آپ مسلسل اس گفتگو کو سماعت فرما رہے ہیں، تو جس طرح سے یہ سوال بھی ذہنوں میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ہم اٹھائے جائیں گے، تو یہاں پہ یہ سوال ہے کہ اٹھائے تو سبھی جائیں گے، جو جتنے بھی انسان مرنے والے ہیں وہ قیامت کے دن اپنی اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے، نکالے جائیں گے قبروں سے، چاہے وہ مومنین ہوں چاہے غیر مومنین ہوں، سب کا حساب کتاب ہوگا اور قیامت برپا ہوگی، روز جزا ہے، قیامت کا دن ہے، سب کا حساب ہوگا، اور اس کے بعد جو پروردگار عالم کی جانب سے فیصلہ صادر ہوگا، حکم صادر ہوگا، اس کے مطابق جو جنت والے لوگ ہیں وہ جنت کی طرف چلے جائیں گے، اور جو جنت میں جانے والے نہیں ہیں اور جن کا انجام صحیح نہیں ہے اور جہنم میں جانے والے ہیں وہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ لیکن یہاں پہ سوال یہ ہے کہ جس طرح سے آپ نے سوال کیا ہے کہ کون سے شیعہ ہیں جو قیامت کے دن عالم و فقیہ کی حیثیت سے اٹھائے جائیں گے، تو آپ دیکھیں کہ بعض شیعہ ایسے ہیں کہ جنہیں پروردگار عالم قیامت کے دن عالم و فقیہ کی حیثیت سے اٹھائے گا۔ کتنا بڑا شرف ہے ایک عالم کی حیثیت سے اٹھنا، ایک فقیہ کی حیثیت سے اٹھنا۔ یعنی آپ کو معلوم ہے کہ انسان جب علم حاصل کرتا ہے، کتنے سال اسے علم حاصل کرنے میں لگتے ہیں، اپنی پوری زندگی گویا عالم بننے میں صرف کر دیتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا امتیاز ہے کہ انسان اپنی زندگی کو برباد نہ کرے اور علم حاصل کرے اور عالم کی حیثیت سے دنیا سے جائے، اور پھر اسی کے ساتھ فقیہ کی حیثیت سے، جسے کہتے ہیں نور علی نور، فقیہ کی حیثیت سے انسان اس دنیا کے اندر جانا پہچانا جائے۔ آپ دیکھیں کہ روایات میں ملے گا آپ کو کہ بعض افراد ایسے ہیں کہ جنہیں خود ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے فقیہ کہہ کے پکارا ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھیں حبیب ابن مظاہر کو جب امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں خط لکھا تو کیا کہا تھا کہ یہ خط ہے امام حسین علیہ السلام کی جانب سے، کس کے نام؟ حبیب ابن مظاہر کے نام، رجل فقیہ کے نام، حبیب ابن مظاہر۔ تو حبیب ابن مظاہر کو فقیہ کی حیثیت سے پکارا امام نے، ایک عالم کی حیثیت سے، فقیہ کی حیثیت سے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے جب مولا عباس علیہ السلام کو یاد کیا ہے اپنے کلمات میں تو فقیہ کہہ کے پکارا ہے۔ تو فقیہ کا کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ بات آپ کے ذہنوں میں رہنی چاہیے کہ ان کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ پر، وہ شہدائے کربلا ہیں، ان کے درجے تک تو کوئی پہنچ نہیں سکتا، لیکن اہل بیت علیہ السلام نے آپ کو بھی وہ مقام عطا کیا ہے کہ اگر آپ قیامت میں فقیہ کی حیثیت سے، عالم کی حیثیت سے اگر مبعوث ہونا چاہتے ہیں، اپنی قبروں سے اٹھنا چاہتے ہیں، تو امام علیہ السلام کے بیان کیے ہوئے اس نسخے پر عمل کریں۔ کیا کیا جائے کہ ایک انسان، ایک شیعہ، میں مولا کا شیعہ ہوں، اپنے آپ کو شیعہ کہلاتا ہوں، دنیا والے ہمیں شیعہ کی حیثیت سے پہچانتے ہیں، ہم دنیا میں شیعہ کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں، لوگ ہمیں شیعہ کہتے ہیں۔ ایسا ہی ہے معاشرے میں جو ہماری شناخت ہے وہ کیا ہے کہ ہم شیعہ ہیں۔ اب سوال یہ کر دیا کسی نے امام علیہ السلام سے گویا کہ کون سے ایسے شیعہ ہیں، کیونکہ ہر شیعہ فقیہ ہے، ہر شیعہ عالم ہے۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ دیکھیں ایسے شیعہ، کچھ ایسے شیعہ ہیں جو قیامت کے دن عالم اور فقیہ کی حیثیت سے اٹھائے جائیں گے۔ وہ کون سے ہیں؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من حفظ من شیعتنا 40 حدیثا، کہ ہمارے شیعوں میں سے جو شخص بھی 40 احادیث کو حفظ کر لے، تو اگر کوئی شخص، کوئی شیعہ ہماری احادیث میں سے، ہمارے شیعوں میں سے
40 احادیث حفظ کر لیتا ہے تو بعث اللہ عز وجل یوم القیامت عالما فقیہا ولم یعذبہ، تو پروردگار عالم اللہ تبارک و تعالی، اللہ سبحانہ قیامت کے دن اسے عالم اور فقیہ کی حیثیت سے مبعوث کرے گا، قیامت کے دن اسے عالم اور فقیہ کی حیثیت سے اٹھائے گا اور اس پر عذاب نہیں کرے گا۔ کتنا اچھا نسخہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قیامت میں ایک عالم کی حیثیت سے اٹھائے جائیں، ایک فقیہ کی حیثیت سے اٹھائے جائیں، دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والوں کی حیثیت سے اٹھائے جائیں، تو کتنا اچھا نسخہ ہے۔ امام علیہ السلام نے بتایا کہ 40 حدیثیں آپ حفظ کر لیں تو خداوند عالم انشاءاللہ آپ کو قیامت کے دن عالم اور فقیہ کی حیثیت سے اٹھائے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے جس میں مولا نے یہ فرمایا ہے کہ اذا اراد اللہ بعبد خیرا فقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے بارے میں خیر خواہی چاہتا ہے تو اسے دین میں فقیہ بنا دیتا ہے، دین میں فقاہت عنایت کرتا ہے، اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ تو ہر شخص کو یہ فقاہت نہیں نصیب ہوتی، ہر شخص کو دین کی سمجھ بوجھ حاصل نہیں ہوتی ہے۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم فقیہ بننا چاہتے ہو، اگر تم عالم بننا چاہتے ہو، اگر تم فقیہ کی حیثیت سے قیامت میں اٹھنا چاہتے ہو، اگر عالم کی حیثیت سے قیامت میں اٹھنا چاہتے ہو، تو یاد رکھو ہمارے شیعوں میں سے تم ہو تو یاد رکھو 40 حدیثیں ہماری یاد کر لو، تم قیامت کے دن عالم کی حیثیت سے بھی اٹھائے جاؤ گے، فقیہ کی حیثیت سے بھی اٹھائے جاؤ گے، اور خداوند عالم نظر کرم کرے گا، تم پہ عذاب نہیں کیا جائے گا۔ بہترین نسخہ ہے، اگر آپ اس کو اپنائیں تو بہت کم دنوں کے اندر، صرف 1.5 مہینے کے اندر آپ اس نسخے کو اپلائی کر 40 حدیثیں امام علیہ السلام کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے حفظ کرنے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کو بھی حفظ کروائیں، خود بھی حفظ کریں، اپنی اہلیہ کو۔ سارا دن ہم مختلف باتیں کرتے ہیں گھروں کے اندر، مختلف قسم کے کہانی، قصے، دنیا بھر کی سیاست کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، نہیں کرتے تو ہم اپنے اہل بیت علیہم السلام کے جن کی محبت کا ہم دم بھرتے ہیں، ان کے اقوال ہم اپنے بچوں کو یاد نہیں کرواتے، خود یاد نہیں کرتے ہیں، اپنی زوجہ کو یاد نہیں کرواتے ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہ کام انجام دیں، اسی میں ہماری بقا ہے، اسی میں ہمارے سچے شیعہ ہونے کا ثبوت پیش ہوگا کہ ہم اہل بیت علیہ السلام سے واقعاً سچی محبت کرتے ہیں۔ اگر ہم واقعاً سچی محبت کرتے ہیں تو ہمیں ان کے کلمات پر عمل کرنا چاہیے، ہمیں ان کی احادیث کو یاد کرنا چاہیے، حفظ کرنا چاہیے۔ ہم یاد نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں ہر موقع پہ یاد رکھا۔ کتنی فکر ہے امام علیہ السلام کو اپنے شیعوں کی، کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے شیعہ قیامت میں عالم اور فقیہ کی حیثیت سے اٹھیں، اور کتنا آسان نسخہ بتا دیا کہ ہماری 40 حدیثیں حفظ کر لو، ہماری 40 روایتیں یاد کر لو، تمہیں قیامت کے دن عالم اور فقیہ کی حیثیت سے اٹھائیں گے انشاءاللہ۔